نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. تیسری شعبان کو دن گزار کے شب کی سرحدوں میں داخل ہو کے زمین پر رہنے والوں کو آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو. کیا عجیب تاریخیں ہیں. آج سورج آیا کل چاند آیا. اور سورج اور چاند دونوں کی چاندنی خبر دینے پہلی شعبان کو پہلے زمین سے آسمان تک بارش نور ہے، بارش لطف و کرم ہے. ایک گھٹا ہے جو آواز دے دے کے جھوم جھوم کے برس رہی ہے کہ کوئی ایسے دل کا سیب ہے جو گوہر لینا چاہتا ہو. کوئی ایسی اپجاؤ زمین ہے جو فصل ولا اگانا چاہتی ہو. لیکن کچھ بنجر زمینیں بھی ہیں جن کی تقدیر میں صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، ورنہ حسین تو سب کے ہیں. یہ خیرات دیتے وقت کبھی مذہب بھی نہیں پوچھتے. اور پھر حسین ایک ایسے سخی کا نام ہے. ہمارے بہت سے برادران، آپ میں بہت سے سن کے اعتبار سے ہم سے جونیئر ہوں گے، ان کے اعتبار سے تو سبھی ہم سے بہتر ہیں. تو میں بھی ایک طالب علم ہوں. یہ ہمارے افاضل علماء تشریف فرما ہے. تاریخی حیثیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حسین فقط اہل زمین کا داتا نہیں ہے، اہل آسماں کا بھی بادشاہ ہے. کیونکہ یہ رات گزرنے والی وہی رات تھی. حکم کے مطابق عرض کر رہا ہوں خورشید بھائی، ڈاکٹر صاحب، کہ جب ایک فرشتہ کو فقط گمان پرواز کے سبب ایک جزیرے میں پڑا تھا، اور پڑا تھا تو چونکہ فرشتہ تھا، آدمی نہیں تھا جو اللہ سے لڑائی کرتا. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اب امروہا ہے تو جنگلوں میں تو جا کے چلاؤں گا نہیں، شیعہ سنی بھائیوں، پڑھوں گا تو آبادی میں، قبرستانوں میں تو جاؤں گا نہیں. حالانکہ مومن کی روح ہوگی تو وہ بھی لبیک یا حسین کہے گی. تو فطرس پڑا ہوا ہے اور آدمی نہیں ہے، فرشتہ ہے، معصوم ہے. اس لیے اللہ سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا
فطرس اور گڑ گڑاؤ، میاں فطرس اور گڑ گڑاؤ، گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے وہی کل والی رات آئی، ہائے ہائے ہائے، جسے گزار کے ہم آج بیٹھے ہیں۔ اب جو فطرس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ یو شیپ میں زمین سے آسمان تک ایک کانٹا ہے جو لگا ہوا ہے۔ جملے کی بات چاہتا ہے اہل زبان سے، یہاں اردو زبان پروان چڑھی ہے، یہاں علماء فاضل فقہا شعراء ادبا پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، ناشد بھائی کو عرض کر رہا ہوں، ایک کانٹا ہے جو لگا ہوا ہے۔ فطرس آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے دیکھ رہا ہے، یہ خیر تو ہے، بات کیا ہے؟ یہ تو سلسلہ ہی نہیں رکتا، باہر آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ گھبرا کے اس نے سوچا پوچھیں تو کس سے پوچھیں، کوئی ذرا ہم مرتبہ ملے تو پوچھیں۔ اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ اتنے میں دیکھا حضرت جبرائیل چلے آ رہے ہیں، یہیں سے بڑے بڑے سلام کیا، بھائی جبریل سلام لو۔ جبریل نے جواب سلام دیا، ہم آپ ہوتے تو ہم سنی کر کے نکل لیتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ مگر جبریل نے سنا، جواب سلام دیا، آواز فطرس خیر تو ہے؟ کبھی تم بتاؤ خیر ہے؟ یہ سارے فرشتے فلک کو چھوڑے گئے رہے، اچھا یہ فرشتے ہیں اور وہ آسمان ہے، کہاں یہ رہتے ہیں؟ وہاں چائے وائے کی دکان نہیں ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، وہاں ایسی بیٹھکیں نہیں ہے جہاں ٹائم پاس کیا جائے۔ کیا کہنا ہے۔ یہ ملک ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہر لمحہ عبادت خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ عالم قدس ہے، عالم طہارت ہے، عالم پاکیزگی ہے، ابھی خیر تو ہے۔ یہ آسمان کیوں خالی ہوا جا رہا ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو جبریل نے کہا فطرس قیامت تو نہیں آئی، خاتون قیامت کے گھر بیٹا آیا ہے۔ اللہ اکبر، خاتون قیامت کے گھر بیٹا آیا ہے۔ میں اتنا سننا تھا کہ فطرس نے کہا تو جا کہاں رہے ہو جبریل؟ کہ اسی نے کہا ہے جاؤ مبارکباد دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی آمد پر گلے ملنا یہ سیرت جبرائیل ہے، سیرت ملائکہ ہے۔ آج کی جب محفل ختم ہو تو گلے ضرور ملیے گا، تاکہ لگے جبریل کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو کہا اس نے کہا ہے جاؤ مبارکباد دو، تو فطرس نے کہا یہ بتاؤ کیا ہم کتنا اب یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک کوشش ہے، محسوس کیجئے گا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کے آئین تو کہا کہ بھائی مجھے لیتے چلو، میں بھی مبارکباد دے دوں۔ اب مجھے اتنا بڑا امروہے کا مجمع بتائے کہ یہ جانتے ہیں کہ فطرس کو سزا اللہ نے دی ہے، اور فرشتے اللہ کی مرضی کے بنا ہلتے نہیں، اور فطرس کہہ رہا ہے مجھے لیتے چلو۔ تو جبریل کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ بھیا اللہ سے کہلوا دو تو لے چلیں۔ واہ واہ، آپ نے خالی ہنس کے کہا دیا مجھے، لیکن بات بہت بڑی اہم ہے۔ بھیا جبریل سے اللہ سے کہلوا دو تو لے چلیں، لیکن ادھر فطرس نے کہا، جبریل نے کہا چلو۔ میں کہوں گا جبریل کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جہاں فطرس ہے وہیں آپ ہوں۔ جبریل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، در حسین پکانے کے لیے استخارہ نہیں کرتے۔ میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ استخارہ کیا جاتا ہے
حسین کو دیکھا جائے رضائے الہی کا پتہ چلے تو اپنے ساتھ لیا. ایک بات تو پتہ چل گئی کہ دروازہ حسین پر کسی مجبور کو جانے میں مدد کرنے کا نام سیرت جبریل ہے. اب آپ نے کربلا میں دیکھا ہوگا, مجلسوں میں دیکھا ہوگا, کوئی بزرگ چلے آ رہے ہیں ہانپتے کانپتے, بڑھ کے بازو پکڑ لیا, چلیے ہم لے چلتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیرت جبرائیل ہے. چلو ہم تمہیں دروازہ حسین تک لے چلتے ہیں. آئے, مبارکباد شروع کی. مبارک ہو, مبارک ہو یا رسول اللہ, مبارک ہو. سرکار نے مبارکباد قبول فرمائی. اس کے بعد پھر اس نے کہا سرکار کونین کے بادشاہ ہو, سب سے بڑی خوشی ہے, تو خالی ہاتھ تو نہ جاؤں گا. کیا کہنے, اچھا کرو, بالوں پر دو. تو مانگا کس سے تھا؟ رسول اللہ سے. کیا کہنے, وہ رسول جو رسولوں کا رسول, وہ رسول جو نبیوں کا نبی, وہ رسول جو خلیل نہیں محبوب ہے. وہ رسول آپ لوگوں سے جملے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں. وہ رسول جو خلیل نہیں حبیب ہے, اس لیے کہ خلیل اور حبیب میں علماء نے فرمایا ایک فرق ہے. خلیل وہ ہے جس میں اس سے ملنے کی طرف ہو, محبوب وہ ہے جس سے ملنے کی اس میں طرف ہو. اگر بازوؤں کو تکلف کے دھاگے سے آزاد کریں, دنیا کہتی ہے کہ یہ ہاتھ کبھی ایک ہاتھ اٹھا کے بابا, کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کے بابا, اور کبھی تو پورے کھڑے ہو گئے. یہ طریقہ کہاں سے لائے؟ خود بھی کھڑے ہیں, ہاتھ بھی بلند ہیں. کہاں سے لائے طریقہ؟ غدیر سے لائے. نبی خود بھی کھڑے تھے, ہاتھوں کو بھی اٹھائے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلوں کی زمینوں میں اگر عشق کے گلاب تازہ کھل رہے ہوں تو تکلف نہ کرے. جب یہاں تک اٹھا دیا ہاتھ تو یہاں تک لانے میں کیا تکلف ہے؟ نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لاؤ شہزاد لاؤ, مجھے زکات دو. نواسا آیا ہے, ہم خالی ہاتھ نہ جائیں گے, ہمیں ٹھیک کرو, ہمیں اچھا کرو. تو کہہ رہا ہے رسول اللہ سے. بہت مہین بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوہا ہے, اس لیے مہین بات. ڈاکٹر صاحب آپ تو نبض دیکھتے ہیں, مرض کا پتہ لگاتے ہیں, پیشے سے ڈاکٹر ہیں. بہت مہین بات کہہ رہا ہوں, محسوس کیجئے گا. رسول اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے ٹھیک کرو. رسول اللہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ میاں اللہ کی بارگاہ کے ہوتے ہوئے ہمیں پر کیوں آئے؟ کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے, اللہ کی بارگاہ کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے سزا دی ہے, یہاں تمہیں لایا کون؟ پہلے یہ بتا. لیکن رسول اللہ نے نہ ڈانٹا نہ کچھ پوچھا. رسول اللہ نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اللہ نے سزا دی ہے, آپ اسے اچھا کرنے پر کیوں تلے ہیں؟ پیغمبر کہیں گے اگر اس کی مرضی میں اس کی صحت نہ ہوتی تو اس دروازے پر آنے کی کبھی توفیق نہ. یہاں تک آنے کی توفیق ہونا بتاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا
پھر اللہ ہی سمجھے اس سے. اچھا تو کہا بھئی اللہ چاہتا ہے ورنہ اسے توفیق نہ ہوتی کہ یہ میرے دروازے پائے. تو آپ سے کہہ رہا ہے ٹھیک کیجئے تو آپ ٹھیک کیجئے. عصا تو ہے ہی ہے, چھلا دیجئے. کسی پاکیزہ صحابی کو بلائیے, اس سے کہیے ہاتھ پھیر. صحابی بھی تو بعظمت ہے, اگر صحابی ہے تو بعظمت ہے. بلائیے کہ یہ ہاتھ پھیر دے, آپ کا حکم ہے. اس کے ہاتھ اچھا کر پائیں نہ کر پائیں, آپ کا حکم اچھا کر دے گا. ارے خود اٹھیے, خود ہاتھ پھیر دیجئے. مانگ رہا ہے خیرات حسین کی, مانگ رہا ہے صدقہ حسین کا. اگر میں اچھا کر دوں گا تو میرے بعد میری امت پریشان ہوگی کہ مصیبتوں میں کہاں جائے. نبی تو ہے نہیں, لہذا میں دروازہ دکھائے دے رہا ہوں, میں نہ رہوں حسین ہے. اور اب بچوں بزرگوں کے لیے نہیں, نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں آخری بات, اور پھر چند اشعار نقل کروں گا. فرمایا جاؤ وہ حسین گہوارے میں لیٹا ہے, سلام ہو دم اکھڑتے ہوئے اسلام کو زندگی دینے والے حسین پر. جب وہ گہوارے میں لیٹا ہے, جاؤ خود کو گہوارے سے مس کر لو, حسین سے نہیں. سمجھ رہے نبی کا نواسہ کون ہے؟ حسین سے نہیں. قبلہ ایسا ہی ہے نا, آپ حضرات کی تائید ہمارے لیے سنگ میل ہے. جاؤ گہوار حسین سے نہیں, گہوارے سے مس کر لو. تو گہوارہ کاہے کا ہے؟ کپڑے کا ہوگا, لکڑی کا ہوگا. محترم ناشر بھائی آپ میرے بڑے ہیں, کپڑے کا ہوگا, گہوارے کا ہوگا. گہوارہ بے جان, کپڑا بے جان, لکڑی بے جان. نبی کہہ رہے اس سے مس کر لو, حسین سے نہیں. تو یہ اس میں کیا ہے کہ اس کی نسبت ہے حسین سے. معلومات جو شے حسین سے منسوب ہو جائے, جو شے حسین سے منسوب ہو جائے, اللہ اسے اتنا صاحب اختیار بنا دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو تو کیا فرشتوں کو شفا دینے لگتا ہے. اب سمجھے یہ آزا خانوں میں گہواروں کے بوسے کیوں ہیں, یہ آزا خانوں میں تعزیے کے بوسے کیوں ہیں. نسبت گہوارے سے جا کے خود کو مس کیا, عرصے کے بعد تر و تازہ بالوں پر آئے, اور اب جو اڑان بھری تو قیامت ڈالی. مثل مشہور ہے دودھ کی جلی بلی, مثل مشہور ہے نا. یہ تو معصوم فرشتہ ہے, ابھی اتنی سزا کاٹ چکا تھا, اب تو پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہیے. اگر اب تو پر ملے تو اڑا, اور اڑان بھری تو چپ چاپ نہیں. یہ کہتا ہوا من مثلی, من مثلی, من مثلی, من مثلی, میرے جیسا کون, میرے جیسا کون. اے پیتروس تجھے کیا ہوا ہے, گمان پر سزا مل گئی تھی, اب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کہنے پر سزا ملی تھی, اب نہ کہوں گا تو مل گیا.
इजाफा फरमाए। आवाज दी अगर ना ऐलान करूंगा तो बालों पर छिन जाएंगे। क्यों? क्या इसलिए कि हुसैन की अता को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। हुसैन की अता को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। अब कोई ये ना पूछे ये कसीदे कब तक पढ़े जाएंगे। हाय हाय हाय, उस वक्त तक पढ़े जाएंगे जब तक हुसैन की अता होती रहेगी। तो गहवारा कपड़े का, गहवारा लकड़ी का, गहवारे के लिए मैंने किसी तारीख में नहीं पढ़ा। अगर हमारे अफाजिल ने पढ़ा हो तो हमारे इल्म में इजाफा कर दे कि गहवारा आसमान से नाजिल हुआ, फरिश्तों ने तैयार किया, जिब्राइल लेके आए, मीकाईल ने सफाई की, पॉलिश पेंट किया। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। आप हजरात की नजरों से गुजरा हो तो बताएं। कहा नहीं नहीं, गहवारा तो इसी दुनिया का बना हुआ, कपड़े का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, मगर जैसा नबी ने कहा वैसा हो गया। नहीं, लफ्ज़े बदल रहा हूं ताकि ज़ियाफ़त ईमानी तो हो जाए। जैसा मोहम्मद ने कहा वैसा हो गया। मालूम है तो मोहम्मद कह दे वो हो जाता है, चाहे जिसका और का मोहम्मद हो। वाह 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 वाह, जो मोहम्मद कह देगा वो हो जाएगा। तो निस्बत है हुसैन से। कायनात में दो निस्बतें अजीब देखी, एक चादर की निस्बत, एक कहवारे की निस्बत। चादर की निस्बत माँ से, कहवारे की निस्बत बेटे से, चादर की निस्बत ज़हरा से, कहवारे की निस्बत हुसैन से। जिसकी निस्बत बेटे से थी उसने फरिश्ते को सेहत दी, जिसकी निस्बत माँ से थी उसने मुस्तफा को सेहत। सुभान अल्लाह। मिलजुल के हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। और फिर हुसैन बात तमाम हो गई। हुसैन चूंकि हुक्म था हमारे सलीम भाई का और कमाल भाई का, हम इनकी मोहब्बतों के मकरूज रहते हैं और हमारे बराबर यहीं कहीं पे होंगे जो रिश्ते में हमारे भांजे होते हैं। चूँकि सलीम भाई और कमाल भाई के भांजे हैं जनाब अली आब्दी साहब, तो ये मुसलसल हमारे राबते में रहते हैं। तो आप हजरात की मोहब्बतें हम मकरूज हैं आपके, आप इतना चाहते हैं मगर हम वक्त नहीं निकाल पाते और हाजिर नहीं हो पाते। पिछले बरस नाशिर भाई का हुक्म बजा लाए थे, ये हमारी सआदत थी और इस साल यहाँ आपके दरमियान हाजिर हैं। तो बस चंद अशार ऐसे नज़र करना चाहता हूँ तो शायद मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। नए अशार हैं और मैं पहली, चूँकि ख़वास हैं, फरमाइशें बहुत हैं, लेकिन अब सेहत भी जो है वो ऐसी नहीं है। हमारे हक़ में दुआ फरमाइए। तो कोशिश करूँगा, आज मेहनत में कम करूँगा, आपको मेरा साथ ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वादा कीजिए तो कलाम आवाज़ करूँगा। नारा लगाओ नौजवानों। मिसरा था मोहतरम काजी मरवली साहब का, खुदा उन्हें सेहत दे, हलील हैं, कि कम होगा आंसुओं का उजाला कभी नहीं। रदीफ तो हसन है लेकिन कोशिश की है, वो मालिक को मुख्तार है। कब होगा आंसुओं का उजाला कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब है जो भी गमे हुसैन में, डॉक्टर साहब, जो भी गमे हुसैन में रोया कभी नहीं, जो भी गमे हुसैन
دوسرا مصرع یہ گریہ کیا ہے؟ جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں۔ شہیدوں نے، میں نے اسی لیے تو روحے میں اس کلام کو منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے، اور پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ تم شعور بھی نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، زندہ اسے شہید۔ میرے مولا جزا دے، کیا آپ نے نقاد ہیں؟ بے شک آپ نقاد ہیں۔ زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں، اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ۔ اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ، تو نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین میں حضور رویا جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں، سجدوں سے تجھ کو بیر ہے، اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل ڈھونڈ، تو نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں، سینچا کبھی نہیں۔ شولوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر۔ پھر دوسرا مصرع تاریخ سے ملا رہا ہوں۔ شولوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر، مثل خلیل ہم نے بھی سوچا کبھی نہیں۔ نفس علی گواہ ہے، رومال پاک کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ نفس علی گواہ ہے، رومال پاک نے اشک عزا خریدا ہے، بیچا کبھی نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ پہلے ہی مجھے نواز دیں گے، دوسرا مصرع پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شجر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود دھوپ میں کھڑا، وہ خود شجر کی طرح رہا۔ اب کس کی شب ولادت ہے یہ شعر اس کے لیے، وہ خود شجر کی طرح رہا، دھوپ
میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مگر دنیا والوں کھلی اجازت ہے، تاریخ کھنگال لو اور اس چیلنج کو توڑ سکتے ہو تو توڑ دو، پوری اجازت ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں، وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، سایہ عالم کا اس میں سمیٹا کبھی نہیں۔ میاں یہ حلق کا کمال ہے، رستہ نہیں دیا۔ یہ حلق کا کمال ہے، رستہ یہ حلق کا کمال ہے، رستہ نہیں دیا۔ سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں، سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں، سیل رما کسی سے بھی رکتا کبھی نہیں۔ اور سامنے حسین کے کس طرح سر اٹھائے، اور سامنے حسین کے کس طرح سر اٹھائے، شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی۔ میرے مولا جواب ہے، کیا دل بڑھاتے ہیں، کیا نوازتے ہیں۔ شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی نہیں، کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا، کہتے ہیں ننّا شہزاد، کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا، لگتا ہے جس کو تیر وہ ہنستا کبھی نہیں۔ جس کو تیر وہ ہنستا کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ارے رنگ کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے، زبان کا شہر ہے، مرثیوں کا شہر ہے۔ رنگ کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے، ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا۔ کبھی نہیں، دل و بات رکھیے، میں کربلا کو دیکھتا ہوں سوتے جاگتے، دوسرا مشن، میں کربلا کو دیکھتا ہوں سوتے جاگتے، یہ خواب میری آنکھوں کا ٹوٹا کبھی
اس مسئلے میں اپنا پرایا ہمارے ہم تو ہاتھ دیا مسئلے میں اپنا پرایا مسئلے میں اپنا پرایا کوئی نہیں ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا پھر دوسرا ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی سلیس ہے باب المراد کا عباس باب المراد یہ دل و بات رکھیے حسیات کا شعر ہے یہ ترجمہ سلیس ہے آسان ہے یہ ترجمہ سلیس ہے باب المراد کا یا دل کسی غریب کا ٹوٹا کیا کہنے ہیں تاریخ کی دنیا میں سفر کرنے والے لوگ ہیں مختلوں میں رہنے والے پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی تک دیکھیے گا سوکھا کبھی نہیں ان بے ردا اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے اگر دوسرے مصرے پہ نہ نوازا خدا حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا شیر یوں ہی نہیں ہوتے آپ سے زیادہ کون سمجھے گا ان بے ردا اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے نظریں تو کیا خیال نے دیکھا کبھی جن لوگوں نے بلال جیسا ان کا بھی احترام ہے جن لوگوں نے جناب اچھے کلام پر بھی سراہا کر لیا
جیسے کچھ نئے شعر ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسا. بہت ہمارے چھوٹے بھائیوں نے بھتیجوں نے سب نے فرمائش کی. جی اتنا بس آخر کلام میں جی سلام نعرہ صلوات محمد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بھی ذرا نازک ہے مگر کوشش کرتا ہوں. قافیے جو ہے اس میں نازک ہے ردیف کے ساتھ. ترہی کلام ہے. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں. یہاں کے انگلش میڈیم بھی اردو سمجھتے ہیں. بہت اچھی بات ہیں یاسمین میں. اسد بھائی آپ تو بنا کچھار کے شعر ہیں. میرے مولا خوش رکھے آپ کو کیونکہ صابر شعر ہیں. حملہ نہیں کرتے. انہیں کچھار کی ضرورت نہیں ہے. ہم مولا آپ کو جزا دیں خوش رکھیں. آپ میرے دل کے قریب ہیں. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں. یاسمین کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. دوسرے مصرے پہ تو پھر تو بہت ہی اچھا لگے گا. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں. وہ خوشبوئیں جو باغ فرش عزا کے چمن میں ہیں. یاسمین میں نہ گلے وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے. محترم ناشر بھائی شعر فرش عزا کے چمن میں ہیں. بس آپ کی دعائیں کافی ہیں میرے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ چپ ہو جائیں. یہ تو آپ کی دعائیں ہمارے لیے تحفہ ہیں. وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شولوں پہ ہم چلے مگر وہ جلن. شولوں پہ ہم چلے مگر وہ جلن. بس سارا پانی پڑھ رہے. شولوں پہ ہم چلے مگر کر دے گی. دیکھیں شعر مضمون تراشا جاتا ہے. کر اساتذہ نے چھوڑا کیا ہے مگر کوشش کی جاتی ہے. شوروں پہ ہم چلے مگر وہ کر دے گی دور 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 ان کو کسائے غمے. شام غریباں کو جو آپ کی حالت ہوتی ہے 10 دن کی تکان کر دے گی دور ان کو کسائے ہمیں رسائے. جتنے بھی ذوف اہل عزا کے بدن میں. شیر کے زاویے پہ داد چاہتا
تھما پرچم کو کھولی میری موج گھٹن میں ہے زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال جتنی جماعتیں ہیں ابھی تک رسول نہیں ہے کفن
تمنائے اجر ہو، وہ نواز دیں عطا کر دیں، یہ بڑی بات ہے میرے لیے۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ معاہدے ہیں، کچھ یاد رکھنا نہ رکھنا، میرے یہ تو شعر ضرور یاد رکھنا جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں ہیں، سب لوگ کسی نہ کسی انجمن سے جڑے ہیں۔ خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن مسئلہ نظم کیا ہے۔ اور خیمہ حسین میں پہنچے تو یہ کہا، کل تک بہت جب روضہ حسین پوری پڑھی نماز، جب روضہ حسین پوری پڑھی نماز، محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن تو میں دربار شام یہ کوئی معاہدہ پڑھی نماز۔ بھائیوں کیسا لگا؟ اٹھا کے بتاؤ۔ واہ 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 واہ، جب روضہ حسین پر پوری پڑھی نماز، محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن میں ایسے آسماں کا سفر، ذکر شہ بلال، آسمانی ایسے ایسے آسمان کا سفر، ذکر شہ بلال، ہم کیا ہیں جبرائیل کے شہ پر تھک